اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التکاثر، یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 1 رکوع 8 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا نام تکاثر کیوں رکھا؟ تکاثر کا معنی ہے مال، اولاد اور خادموں کی کثرت پر فخر کرنا۔ تو اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ تکاثر اس کا نام رکھا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ روزانہ 1000 آیتوں کی تلاوت کرے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ 1000 آیات کی طاقت کون رکھتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں کوئی روزانہ الہاکم التکاثر یہ سورت پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ یعنی یہ سورت پڑھنا ثواب میں 1000 آیتیں پڑھنے کے برابر ہے۔ جو بندہ الہاکم التکاثر سورت ایک دفعہ پڑھ لے، 1000 آیتیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے سامنے سورت الہاکم التکاثر پڑھنے لگا ہوں تو اسے سن کر جو رو پڑا اس کے لیے جنت ہے۔ پھر آپ نے اس سورت کی تلاوت کی تو بعض صحابہ کرام رونے لگے اور بعض کو رونا نہ آیا۔ تلاوت مکمل ہوئی، جن صحابہ کرام کو رونا نہیں آیا انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بہت کوشش کی لیکن ہم رونے پر قادر نہ ہو سکے، ہم رو نہ سکے، ہمیں رونا نہیں آیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دوبارہ تمہارے سامنے یہ سورت پڑھنے لگا ہوں تو جو رو پڑا اس کے لیے جنت ہے، جسے رونا نہ آئے تو وہ رونے جیسی صورت بنا لے، جسے رونا نہ آئے وہ رونے جیسی صورت بنا لے۔ سبحان اللہ، یعنی اتنی بڑی فضیلت والی یہ سورت مبارکہ ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں فقط دنیا کی بہتری کے لیے عمل کرنے کی مذمت بیان کی گئی اور آخرت کے لیے تیاری نہ کرنے پر تنبیہ کی گئی۔ اس سورت کی ابتدا میں یہ بتایا گیا کہ زیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے لوگوں کو آخرت کی تیاری سے غافل کر دیا ہے، اور یہ حرص ان کے دلوں میں ہی رہی یہاں تک کہ موت آ گئی۔ اور یہ بیان کیا گیا کہ نزع کے وقت زیادہ مال جمع کرنے کی حرص رکھنے والوں کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا، اور اگر وہ اس کا انجام یقینی علم کے ساتھ جان لیتے تو مال سے کبھی محبت نہ رکھتے۔ اور اس سورت کے آخر میں یہ بتایا گیا کہ مرنے کے بعد مال کی حرص رکھنے والے ضرور جہنم کو دیکھیں، اور قیامت کے دن لوگوں سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ یعنی زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے اور اپنے مال اور اولاد پر فخر کرنے نے تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل کر دیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کثرت مال کی حرص رکھنا، اولاد پر فخر کرنا، مال پر فخر کرنا، یہ مذموم عمل ہے، یہ قبیح عمل ہے، اس کی مذمت بیان کی گئی، اور اس میں مبتلا ہو کر آدمی اخروی سعادتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ جو صرف اپنی اولاد پر ہی فخر کرتا رہے، اپنے مال و دولت پر ہی فخر کرتا رہے کہ میرے پاس تو اپنا ہی مال و دولت ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کسی سے معاملات کرنے کی یا کسی سے لین دین یا تعلقات قائم رکھنے کی، میرے پاس اپنا مال بہت ہے، اور پھر اسے اپنے مال کے بہت ہونے میں اتنے فخر کرتے ہیں جناب وہ آخرت کی تیاری سے بھی پھر غافل رہ جاتے ہیں۔ تو فرمایا یہ ان کے اپنا فخر کا اظہار کرنا یہ اخروی سعادتوں سے تمہیں محروم کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، فرمایا جان لو کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے، دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے
اور زینت اور آپس میں فخر و غرور کرنا، مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا، یہ دنیا کی زندگی تو ایسے ہے جیسے بارش کا اگایا ہوا سبزہ، اور کسانوں کو وہ اچھا لگتا ہے، پھر وہ سبزہ سوکھ جاتا ہے تو تم اسے زرد دیکھتے ہو، پھر وہ پامال کیا ہوا بیکار ہو جاتا ہے، اور آخرت میں سخت عذاب ہے، اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا بھی، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ یعنی جو دنیا کی زندگی میں ہی لگے ہوئے ہیں، جو اپنی مال و دولت پر، کثرت مال پر، کثرت اولاد پر فخر کرتے ہیں، وہ صرف دنیا میں ہی رہ جانا ہے، اور وہ صرف سبز باغ ہی نظر آتا ہے، اور جس طرح بارش سے اگایا ہوا سبزہ کچھ عرصے بعد پھر وہ زرد ہو جاتا ہے، تو فرمایا یہ بھی تمہاری ساری نعمتیں ایسے ہی زرد ہو جائیں گی، آخرت کے لیے تمہارے ہاتھ میں کچھ نہ آئے گا۔ ایک مقام ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، فرمایا اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، تمہارا مال بھی تمہاری اولاد بھی اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ جو ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ مال بھی ہو، اولاد بھی ہو، اللہ کی یاد بھی ہو، مال ہو تو راہ خدا میں دینے کے قابل ہو، اولاد ہو تو نیک عمل کرنے کے قابل ہو، تو وہ اولاد بھی کام کی اور وہ مال بھی کام کا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی صورت کی تلاوت فرما رہے تھے، الہاکم التکاثر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، اے ابن آدم تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھا کر فنا کر دیا، تیرا مال وہی ہے جو تو نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، تیرا مال وہی ہے جو تو نے صدقہ کر کے آگے کے لیے بھیج دیا ہے، اس کے علاوہ تیرا کچھ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، اس کے لیے تو اس مال کے صرف 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز جو اس نے کھا کر فنا کر دیا، جو اس نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، جو کسی کو دے کر یعنی راہ خدا میں اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو دے کر آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا، یہی 3 چیزیں صرف اس کی ہیں۔ اس کے ماں سوا جو کچھ بھی ہے وہ جانے والا ہے اور وہ اس کے لوگوں کے لیے چھوڑ دیا ہے، بس وہ چلا جائے گا، اس کا مال تو اس کے لوگوں کا ہو جائے گا۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم مجھے تمہارے غریب ہو جانے کا کوئی ڈر نہیں، کہ تم غریب ہو جاؤ گے میں خوف کھاؤں، فرمایا اس کا کوئی ڈر نہیں ہے، مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ تم پر دنیا کشادہ نہ ہو جائے، جس طرح پہلے سے تم سے پہلے لوگوں پر دنیا کشادہ ہو گئی تھی، پھر وہ اسی دنیا میں رغبت کرنے لگے، تو مجھے تو یہ ڈر ہے کہ تم دنیا میں رغبت نہ کرنے لگ جاؤ جیسے وہ لوگ رغبت کر گئے، اور یہ تمہیں ہلاک کر دے جیسے ان لوگوں کو اس دنیا نے ہلاک کر دیا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کشادہ ہونے کا خوف رکھ رہے ہیں کہ دنیا کشادہ ہوگی تو پھر تم دنیا میں ہی پڑ جاؤ گے، اور جس طرح پچھلی قومیں تباہ ہو گئیں تو پھر تم بھی تباہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مال و اسباب کی کثرت سے مالداری نہیں ہے۔ کوئی بندہ زیادہ مالدار ہے اور وہ کہے میں مالدار ہوں، فرمایا کوئی جتنا بھی بڑا مالدار ہو وہ مالدار نہیں ہے، اصل مالداری تو دل کا غنی ہونا ہے، اصل مالداری تو دل کا بڑا ہونا ہے۔ کئی اتنے مالدار ہم نے دیکھے کہ دل کے بڑے کنجوس ہوتے ہیں اور بخیل ہوتے ہیں، کئی ایسے غریب بھی ہم نے دیکھے کہ دل کے بہت بڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مالداری، بہت زیادہ مال کا ہونا یہ مالداری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جس کا دل بڑا ہے وہ مالدار ہے، جس کا دل غنی ہے وہ مالدار ہے۔ اور حضور نے خدا کی قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا میں خدا کی قسم مجھے تمہارے بارے میں محتاجی کا خوف نہیں، لیکن مجھے تمہارے بارے میں اس بات کا خوف ہے کہ تم مال کی کثرت کی ہوس میں مبتلا ہو جاؤ۔ ایک تو ہے نا ضروریات پورا کرنے کے لیے مال جمع کرتا ہے، تو وہ بھی اس کوشش میں ہوتا ہے کہ کچھ مال آ جائے اور کچھ آسانی مل جائے، کچھ ضروریات پوری ہو جائیں،
اور ایک وہ ہے کہ مال موجود ہے، اس کے باوجود بھی حرص نہیں ختم ہو رہا کہ کچھ اور آ جائے، کچھ اور آ جائے، کچھ اور آ جائے۔ تو یہ مال کا حرص ہے، اور یہ حرص ایسا ہے کہ وہ انسان کو دنیا کا ہی کر دیتا ہے، وہ انسان اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں کر دیتا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ رب العالمین نے جو دولت عطا فرمائی ہے، جو مال عطا فرمایا، اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، اور اس مال میں سے راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے بھی مزاج ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں دینے کا بھی مزاج ہونا چاہیے۔ جو خود ہم کھائیں گے وہ بھی ختم ہو جائے گا، جو ہماری اولاد کھائے گی وہ بھی ختم ہو جائے گا، جو دنیا میں استعمال کریں گے وہ بھی ختم ہو جائے گا، جو ہم نے راہ خدا میں دیا ہوگا وہ ختم نہیں ہوگا۔ ایک تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 گنا عطا فرمائے گا، پھر اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آخرت میں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اصل مالدار ہونا، وہ داری، یہ مالدار ہونا نہیں، دل کا بڑا ہونا، دل کا غنی ہونا، یہ مالداری۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 بھوکے بھیڑیے جو بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں، وہ ان بکریوں کو اس سے زیادہ خراب نہیں کرتے جتنا مال اور عزت کی حرص انسان کے دین کو خراب کر دیتی ہے۔ 2 بھیڑیے بکریوں میں چھوڑ دو تو آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنا نقصان کریں گے، لیکن حضور فرما رہے ہیں وہ اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا مال اور عزت کا حرص انسان کے دین کا نقصان پہنچاتا ہے۔ جتنے زیادہ مالدار ہوتے ہیں وہ دین سے زیادہ دور ہوتے ہیں، جتنے زیادہ مالدار ہوں گے پھر وہ سود کے معاملات میں پڑ جائیں گے، جتنے زیادہ مالدار ہوں گے پھر وہ لالچ میں پڑ جائیں گے، تو وہ لالچ سود تک پہنچا دیتا ہے، وہ لالچ جوئے تک پہنچا دیتا ہے، اور بھی بہت ساری ایسی خرافات ہیں جو معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ تو مال کا حرص اور عزت کا حرص یہ انسان کے دین کو خراب کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک تو جس حال میں رکھا انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور پھر یہ زندگی مختصر زندگی ہے، کسی کو 50 سال ملے، کسی کو 60-70 سال ملے، ظاہر نصیب کسی کو 100 سال ملے، تو ایک نہ ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے۔ تو یہ گھر ہمارا ہمیشہ کا گھر نہیں، یہ جگہ ہماری ہمیشہ کی جگہ نہیں، یہ زندگی ہماری ہمیشہ کی زندگی نہیں، ہمیشہ کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور وہ زندگی ہے کہ وہاں اس زندگی سے پھر واپس لوٹ کر اس طرف نہیں آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دیں اس پر شکر ادا کریں، اور ان نعمتوں کے شکر پر اللہ تعالیٰ نعمتوں میں مزید اضافہ فرمائے گا۔ مال کا حرص ایسا نہ ہو کہ صرف دنیا میں ہی مگن رہیں، ایسا مال کا حرص ہو کہ آپ کی خواہش ہے کہ میرے پاس مال ہو تو میں راہ خدا میں خرچ کروں، میرے پاس مال ہو تو میں اللہ کے نام پر خرچ کروں، اور میں اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ بناؤں۔ تو یہ حرص اچھا ہے، اور دنیا کا مال کما کر اپنی آخرت کو بہتر بنا جاتے ہیں، تو پھر یہ عمل بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی اس پر شکر ادا کریں، صرف دنیا کا حرص نہ رکھیں، دنیا میں رہ کر، دنیا میں زندگی گزار کر اپنی آخرت کو بہتر بنا جائیں۔ جو کچھ اپنے ہاتھ سے آپ رب کے نام پہ دے جائیں گے وہی آپ کے کام آئے گا۔ آپ کے مرنے کے بعد جو آپ چھوڑ گئے وہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے، اس پر تو پھر لوگوں کو ہم لڑتے جھگڑتے اور قتل و غارت گری میں بھی ہوتے دیکھا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو مال کی حرص اور ہوس سے محفوظ فرمائے، اور اپنی دی ہوئی نعمتوں پر ہمیشہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔